اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا اور تمہیں سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ دل پر۔ محبت اپنی جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے صدا آتی ہے کہ کن، اور ساری چیزیں فیاکون ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم، اور تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا،
تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے، جو ساری رات کھلے آسمان تلے جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو بالکل تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، بس یہ بات سوچ کر ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں تنگ نہیں کرتی، پھر چاہے وہ کتنی ہی بری اور جھوٹی کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور بیک وقت دل خوف زدہ بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں رہتے، کیسے دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ آج جس چوراہے پہ وہ شخص کھڑا ہے کل ہم بھی وہاں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بدلے کی، اور پھر دوسروں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھ لے۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور دنیا کی ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ دیتا ہے، اور پھر جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکی تو نہیں ہوں، میں روئی تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں، میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔
اللہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کن کہتا ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کن کہتا ہے اور وسیلے بن جاتے ہیں۔ اللہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو ایسا سکون دے کہ پھر کبھی آپ بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ خزاں کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کو ایسے لوگ، ایسے دوست اور ایسا ساتھی فراہم کرے کہ جو آپ سے مخلص ہوں، جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں، آپ کی مسکان کے صدقے دیں اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے، اللہ آپ سے کبھی بے نیاز نہ ہو۔ وہ رب العالمین اپنی محبت آپ کے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دے، وہ کبھی آپ کو اپنے سائے رحمت سے بے دخل نہ کرے۔ اللہ لوگوں کو آپ کے دل پر بوجھ نہ بننے دے اور نہ آپ کو کسی کے آنسوؤں کا سبب بننے دے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں۔ جزاک اللہ۔